بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز شرکائے علامہ البیان اور نہایت قابل قدر احترام سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے اور آپ حضرات کے بیچ مقام بدر میدان کارزار سے لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ حضرات، کل بھی آپ نے سنا کہ پوری گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ مسلمانوں نے اللہ کی مدد و نصرت سے کفار قریش کے قدم اکھاڑ دیے ہیں اور ان کے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ ان میں عجیب و غریب افراتفری مچی ہوئی ہے، ان کی طاقت کہیے ٹوٹ چکی ہے۔ موقع ہے، اگر مسلمان چاہیں تو ایک ایک فرد کو کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ مسلمانوں کے سینے بغض و کینہ سے پاک تھے اور وہ کسی انتقام کے جذبے سے نہیں بلکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے جذبے سے میدان میں اترے تھے۔ ان کے پیش نظر قرآن مجید کی آیت تھی الفتنۃ اشد من القتل۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب کفار قریش میں دم خم باقی نہیں ہے تو انہوں نے ان کے باقی ماندہ لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ علامہ شبلی نعمانی رقم تراز ہیں کہ خاتمہ جنگ پر معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں سے صرف 14 شخصوں نے شہادت پائی، جن میں 6 مہاجر اور باقی انصار تھے، لیکن دوسری طرف قریش کی اصلی طاقت ٹوٹ گئی اور رؤسائے قریش جو شجاعت میں نامور اور قریش کے سپہ سالار تھے ایک ایک کر کے مارے گئے۔ ان میں شیبہ، عتبہ، ابو جہل، ابو بختری، زمعہ بن اسود، عاص بن ہشام، امیہ بن خلف، منبہ بن الحجاج قریش کے سرتاج تھے۔ تقریباً 70 آدمی قتل اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ اسیران جنگ میں سے عقبہ اور نضر بن حارث قتل کر دیے گئے، باقی گرفتار ہو کر مدینے میں آئے۔ ان میں حضرت عباس، عقیل حضرت علی کے بھائی، ابو العاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ بھائیوں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ آج یہ جانیں کہ اس جنگ کے لیے جس بدبخت قوم ابو جہل نے بڑے غرور و تکبر کا مظاہرہ کیا، اس کی موت کس طرح ہوئی۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں بدر کے دن صف میں کھڑا تھا، اچانک نظر جو پڑی تو دیکھتا کیا ہوں کہ میرے دائیں بائیں انصار میں کے 2 نوجوان ہیں۔ اس لیے مجھ کو اندیشہ ہوا کہ لوگ آ کر مجھ کو لڑکوں کے درمیان کھڑا دیکھ کر نہ گھیریں۔ اسی خیال میں تھا کہ ایک نے آہستہ سے کہا، اے چچا، مجھ کو ابو جہل دکھاؤ کہ کون سا ہے۔ میں نے کہا، اے میرے بھتیجے، ابو جہل کو دیکھ کر کیا کرو گے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ ابو جہل کو دیکھ پاؤں تو اس کو قتل کر ڈالوں یا خود مر جاؤں، اس لیے کہ مجھ کو خبر ملی ہے کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم گالی گلوچ کرتا ہے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر اس کو دیکھ پاؤں تو میرا سایہ اس کے سائے سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے مقدر ہو چکی ہے نہ مر جائے۔ ان کی گفتگو سن کر دل سے یہ آرزو جاتی رہی کہ کاش میں بجائے 2 لڑکوں کے 2 مردوں کے مابین ہوتا۔ میں نے اشارے سے ابو جہل کو بتایا۔ سنتے ہی شکرے اور باز کی طرح ابو جہل پر دوڑے اور اس کا کام تمام کیا۔ حضرات، ابو جہل جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون امت رسول کہا تھا، ابو جہل کا واقعہ آگے اس طرح ہے کہ ابو جہل اگرچہ زخمی خوب ہو چکا تھا لیکن زندگی کی رمق ابھی بھی کچھ باقی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا کہ ہے کوئی کہ ابو جہل کی خبر لائے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جا کر لاشوں میں تلاش کیا، دیکھا کہ ابھی اس میں کچھ رمق باقی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ابن اسحاق اور حاکم کی روایت میں ہے کہ ابن مسعود نے ابو جہل کے گردن پر پیر رکھ کر یہ کہا، اخزاک اللہ یا عدو اللہ، ذلیل و رسوا کیا تجھ کو اللہ نے اے اللہ کے دشمن، اور بعد ازاں اس کا سر کاٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا اور یہ عرض کیا، ھذا رأس عدو اللہ ابو جہل، یہ سر ہے اللہ کے دشمن ابو جہل کا۔ آپ نے فرمایا کہ قسم اس خدا کی جس کے سوا کوئی خدا نہیں، یہ ابو جہل کا سر ہے۔
تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں نے عرض کیا نعم واللہ الذی لا الہ غیرہ، جی ہاں قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ابو جہل ہی کا سر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور 3 مرتبہ زبان مبارک سے یہ فرمایا الحمدللہ الذی اعز الاسلام واہلہ، حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے اسلام کو اور اسلام والوں کو عزت بخشی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے سجدہ شکر بھی ادا فرمایا۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس شکریہ میں ایک دوگانہ پڑھا۔ ایک روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں ابو جہل کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ابو جہل نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ اے بکریوں کے چرانے والے، البتہ تو بہت اونچے مقام پر چڑھ بیٹھا ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ الذی مکننی من ذلک، حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے قدرت دی۔ پھر کہا کہ کس کو فتح اور غلبہ نصیب ہوا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو۔ پھر کہا تیرا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ تیرا سر قلم کرنے کا۔ کہا کہ اچھا یہ میری تلوار ہے، اس سے میرا سر کاٹنا یہ بہت تیز ہے، تیری مراد اور مدعا یعنی مرضی کو جلد پورا کر دے گی، اور دیکھو میرا سر شانوں کے پاس سے کاٹنا تاکہ دیکھنے والوں کی نظروں میں مہیب اور ہیبت ناک معلوم ہو، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جاؤ تو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میرے دل میں بنسبت گزشتہ کل کے آج کے دن تمہاری یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور بغض کہیں زیادہ ہے۔ انا للہ۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بعد ازاں میں نے اس کا سر قلم کیا اور لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے، اور اس کا پیام پہنچایا۔ آپ نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ یہ میرا اور میری امت کا فرعون تھا، جس کا شر اور فتنہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے شر اور فتنے سے کہیں بڑھ کر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے مرتے وقت تو ایمان کا کلمہ پڑھا، مگر اس امت کے فرعون نے مرتے وقت بھی کفر اور تکبر ہی کے کلمات کہے۔ ابو جہل کی تلوار ابن مسعود کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد عطا فرمائی۔ حضرات، خلاصہ یہ کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضائل و کمالات میں تمام انبیاء و مرسلین صلاۃ اللہ علیہم اجمعین سے افضل و برتر تھے، اسی طرح آپ کی امت کا فرعون تمام امم کے فرعونوں کفر اور شقاوت میں بڑھ کر تھا۔ مرتے وقت بھی اس کی آنکھ نہ کھلی اور سکرات موت نے بھی اس کے کفر و تکبر کو متزلزل نہ کیا، بلکہ کفر اور تکبر میں اور اضافہ ہو گیا۔ اعاذنا اللہ تعالی من ذلک، آمین۔ حضرات، غزوہ بدر کے واقعات بہت پھیلے ہوئے ہیں، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بدر کو فرقان کہا ہے، یہ حق اور باطل کے بیچ فرق کر دینے والی جنگ تھی، اور اسی کے بعد اہل اسلام کو دنیا میں غلبہ حاصل ہوا ہے۔ بھائیو، ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ان واقعات کو بہت ہی اہتمام سے پڑھیں، سنیں، جانیں اور سمجھیں۔ اس واقعے میں بہت سی عبرت اور بہت سے حوصلے کے مقامات ہیں، بہت سی عبرت کی جگہیں بھی ہیں کہ جہاں سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ قصے کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جن سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں، وہیں اسی واقعے میں بہت سے حوصلہ افزا واقعات بھی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم مسلمان سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ اہتمام سے کریں۔ میرا ایک یہ احساس ہے کہ جتنی چیزیں ہم دیگر غیر ضروری پڑھتے ہیں، اس میں جو بہت ضروری ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، آپ کی زندگی مبارک ہے، آپ کی زندگی مبارک میں پیش آنے والے واقعات ہیں، کاش کہ ہم ان واقعات کو بھی پڑھیں، کاش کہ ہم ان واقعات کو بھی سنیں یا سمجھیں، تو ہمیں زندگی میں بے پناہ اس سے فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حضرات، آج کا درس میں نے سیرت مصطفیٰ، سیرت النبی اور دیگر بہت سی کتابوں سے آپ کے بیچ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔